اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ الذی فطرنی افلا تعقلون ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اللہ کے کرم سے پہلے عشرے کی تراویح پوری ہو گئی، 10 تراویح پوری ہو گئی۔ اب اگر اللہ نے چاہا یا تو 19 یا 18 یا 20، 19 یا 20، اس سے زیادہ تراویح تو ہوں گی نہیں۔ آج 10ویں تراویح میں ہم نے تقریباً 3 سورتیں پڑھی ہیں، سنی۔ سورہ ہود جس کی 2 آیتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد سورہ یوسف، پھر سورہ رعد۔ قرآن کریم کی ہر آیت، بلکہ قرآن کریم کا ہر لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم اور آپ بات کرنے لگے، سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر لفظ میں بہت ٹائم لگے گا سمجھنے میں، چونکہ یہ اللہ نے پوری کائنات کے لیے کتاب اتاری ہے۔ انسان جس شعبے میں، جس سیکٹر میں رہتا ہے، اپنے سیکٹر کی رہنمائی اگر اس کتاب سے چاہے گا تو اس کو مل جائے گی، گائیڈنس مل جائے گی، پوری کی پوری طریقے سے مل جائے گی۔ ایک انسان باس ہے، اس کو اپنے امپلائیز کو کیسے چلانا ہے، اس کی رہنمائی یہاں۔ ایک ٹیچر ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس کی رہنمائی یہاں ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے تو استاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کی رہنمائی یہاں۔ ایک انسان کسان ہے، فارمر ہے، اس کے لیے رہنمائی ہے، اس کے اناج میں سے، غلے میں سے کتنا کہاں نکالنا ہے، سب کچھ ہے۔ ایک دولت مند انسان ہے، اس کو کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ شادی شدہ انسان ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بیوی ہے، شوہر کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو ساری چیزیں یہاں ہے قرآن کے ہر جز میں۔ ہم ابھی مختصر سے وقت میں، اگر زیادہ سے زیادہ یہ 15-20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں 2 سے 3 آیت پر بات کی جا سکتی ہو سکتی ہے اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تم استغفار کرو، توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے، تمہاری روزی روٹی میں اضافہ کریں گے۔ تو توبہ اور استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وہاں بات کرتے ہیں کہ توبہ کرنے سے کیا کیا فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آج یہ سورہ یوسف پڑھی گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلی طور پر ذکر کیا، اور واقعہ جیسے رونما ہوا ہے، جیسے جیسے پیش آیا ہے، اسی طریقے سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کی الف لام را کتاب آیا تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب۔ اس میں کوئی کسی قسم کا کمپلیکس نہیں، کسی قسم کی کجی نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، واضح ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو منطق فلسفے کو، یا کلام، علم کلام ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، منطق ایک سبجیکٹ ہے، فلسفہ ایک سبجیکٹ ہے، علم کلام ایک سبجیکٹ ہے۔ بہت ہارڈ تصور کرتے ہیں، کیسے سمجھیں، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، سائیکولوجی کا سبجیکٹ دیتی ہے، اسٹوڈنٹ بھاگتا ہے، یار کیا ہے۔ سوشولوجی کا سبجیکٹ دے دیجیے، اسٹوڈنٹ بھاگتا ہے۔ ہسٹری کا سبجیکٹ، یار وہ تو تاریخ یاد نہیں رہے گی، کون کب پیدا ہوا، کون مرا، کب کیا اس کا برتھ ڈے ہے، یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ کتاب ایسی ہے، واضح ہے۔ حالانکہ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، اس میں اندر کس کا ہے؟ فرشتوں کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، قبر کا، حشر کا، ہماری آخرت میں زندگی کیسی ہوگی، ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہونے کے باوجود یہ واضح ہے، کلیئر ہے، اوپن ہے بالکل۔ انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین واقعہ ہم ذکر کریں گے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ یہودی تو بیت المقدس فلسطین کے اطراف میں رہتے تھے، یہ مائگریٹ کر کے ایجپٹ کیسے چلے گئے؟ یہ مائگریٹ کر کے ایجپٹ کیسے چلے گئے، وہ ہم کو بتائیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. یہ صورت سورہ یوسف ہے. یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی. 111 آیتیں ہیں. پوری کی پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی. 111 آیتیں کافی تفصیلی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورتیں اترتی تھی تو شروع میں کیا کرتے تھے کہ کہیں صورتوں کی کچھ آیات چھوٹ نہ جائیں, ہم بھول نہ جائیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آیت پڑھائی آپ کو, وہ پڑھے, پھر جبرائیل علیہ السلام اگلی آیت پڑھتے تھے. بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت ریپیٹ کرتے تھے. اللہ نے منع فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. آپ کو اس کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو قرآن آپ کے دل میں اتار دیں گے, قرآن بھی اتار دیں گے, قرآن کا مفہوم بھی اتار دیں گے. یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی. اور اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے جوانی تک, نبوت ملنے تک اور آپ کو بادشاہت ملنے تک تمام واقعات تفصیلی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بچپنے میں تھے تو انہوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. کتنے بھائی؟ 12 بھائی. آج کل تو نیوکلیر فیملی ہے, اتنے 12 بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں. ان گاؤں دیہات میں آج کل بھی ہوتے ہیں. ہم 6 بھائی, شہر میں کام دو ہمارے تو. ہاں, وہ تو اب 2 بھی نہیں, وہ 1 ہو گیا. کہاں سے کھلائیں گے, بڑی مسائل ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ایک آدمی آیا آج کل, اس کے 14 بچے ہیں اور وہ کہتا ہے خوب بچے ہونے چاہیے. تو اس کی وجہ سے ٹرینڈ بدل رہا ہے. یہاں بھی کہتے ہیں 3 کم سے کم ہونا چاہیے. آج کل دوسرے لوگ بھی اعلان کر رہے ہیں نا, اپنے سبھاؤں میں بھاشن دیتے ہیں کہ کم سے کم 3 ہو, 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ہو. تو ایک ٹرینڈ اب بدل رہی ہے, کیونکہ اس کے 14 ہیں تو کم ان کے تو 3 ہونا چاہیے. 14 ہیں, ابھی اور پروگریس میں ہی ہیں. کہاں سے ہیں نہیں معلوم, ان کو بھی معلوم ہوگا کہ کہاں سے ہے. خیر, تو ان کے 12 بھائی تھے. 10 بھائی دوسری ماں سے اور 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام, اور دوسرے بھائی کا نام بنیامین, یہ دوسری ماں سے. تو بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ہمارے سامنے سورج, چاند, ستارے ہمیں کیا کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. یہ واقعہ اپنے والد صاحب سے بیان کیا. والد صاحب بھی نبی. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور دادا بھی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام, اور پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, سب کریم, یعنی نبی چاروں, حضرت یوسف, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم, چاروں کے چاروں کیا ہے, نبی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کا دوسرا نام, یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے, اسرائیل ہے. اور ان سے ہی ان کی اولاد میں جتنے بنی اسرائیل ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, زیادہ تر انبیاء اسی فیملی میں آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو 12 قبیلے ہو گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہیں ہم پڑھیں گے, تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے, پیاس لگی, تو قوم جو ہے وہاں بھی یونٹی نہیں. جیسے امام صاحب نے دعا کرائی نہیں کہ ہمارے اندر یونٹی ہو, وہاں قوم کے اندر یونٹی نہیں کہ ادھر سے یہ پانی پیے گا تو ہم نہیں پئیں گے, ہماری قوم نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری پتھر پر, چٹان پر, تو 12 طرف سے فوارے نکلے, 12 نل نکل گیا, چلو تمہاری ادھر, تمہارے ادھر, تمہارے ادھر, اس طریقے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تب قوم بڑی ہو گئی تھی, فیملی ٹری بہت بڑی ہو گئی تھی, لوگوں کے بہت زیادہ بچے. تو یوسف علیہ السلام 12 بھائی سے جب واقعہ بیان کیا تو والد صاحب نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, بھائیوں کے سامنے یہ واقعہ ذکر مت کرنا. بھائی تو بھائی ہوتے ہیں, بچپنے میں کتنا پیار ہوتا ہے ایک دوسرے بھائی سے. کبھی مذاق میں بھی کہہ رہے ہو چھوٹے بھائی کو کہ ہم لے جا رہے ہیں, تو چھوٹا والا یا بڑا والا جو ہے ڈنڈا لے کے دوڑے گا آپ کو لے, چاہے وہ جانتا ہے کہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے بھڑ جائے, شیر کیوں نہ ہو. اپنے چھوٹے یا بڑے بھائی کو بچپنے میں وہ بچانے کی پوری کوشش کرے گا, پروٹیکشن دینے کی پوری کوشش کرے گا. تو یوسف علیہ السلام کو عجیب سا لگا کہ میرے بھائی ہیں, میں ان کو کیوں نہیں بتاؤں, ابو کیوں منع کر رہے ہیں. تو یہ کہا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, بھائی ہو سکتے ہیں تمہارے لیے چالیں چلیں. بھائی کیسے چال چلیں گے؟ تو آگے بتایا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان پیچھے رہتا ہے. شیطان کیا رہتا ہے؟ پیچھے رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں نہیں بتایا واقعہ کو. پھر یوسف علیہ السلام کو بھائی نے اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا. پھر وہاں سے کنویں میں کسی نے رسی ڈول ڈالی کہ وہاں سے پانی نکالے, تو وہاں سے ایک بچہ نکل آیا. پھر اس بچے کو لے کے مصر کے بازار میں بیچ دیے. مصر کے بازار میں خریدار جو تھا وہ بڑا آدمی تھا, رئیس تھا, بلکہ وہاں کا وزیر اعظم, پرائم منسٹر تھا.
اس نے خریدا اور کہا کہ بھائی اس بچے کی تربیت اچھے سے کرو، ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں، اس کو ہم بچہ بنا لیں گے۔ لیکن جب جوان ہوئے، خوبصورتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو اس گھر کی عورت جو تھی وہ فریفتہ ہو گئی ان کے اوپر۔ پھر جب فریفتہ ہو گئی، فتنہ اور بڑھنے لگا، تو گھر کی عورتوں کو بچانے کے لیے یا اس آدمی کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیے۔ جیل میں اور کچھ لوگ تھے قیدی بن کے آئے۔ قیدیوں نے سوال پوچھا کہ یوسف ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شریف لگ رہے ہیں، ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتائیے کہ ہم میں سے ایک جو ہے انگور سے شراب نکال رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے سر پر جو ایک ٹوکرا ہے اس میں روٹیاں ہیں، روٹیاں جو ہے کوے پرندے چڑیا آ رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے، ہم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک کو سولی دے دی جائے گی، دوسرا بادشاہ کے دربار میں پہنچے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے تعبیر بتائی۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا، بادشاہ کو خواب نظر آیا، بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ گائے موٹی ہے، کچھ پتلی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے کھیت کی علامت آئی ان کے سامنے خواب میں کہ کچھ بالیاں سوکھی ہیں اور کچھ بالیوں میں دانے ہیں۔ تو پریشان ہو کے اٹھا اور اپنے بڑے بڑے جو ایڈوائزر تھے اس کو پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ازگار سے علامہ، اسی کے خیالی والے خواب ہوتے ہیں، کبھی کبھی کام کرتے کرتے سو جاؤ تو وہ کام دماغ میں گھومتا رہتا ہے، وہی خواب کیا آ جاتا ہے، پھر سے وہی کام خواب کی شکل میں رات میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں، یہ تو اس کی کوئی تعبیر ہی نہیں، یہ تو بیکار ہے، یوں ہی جو ہم جو ارادے کر کے سوتے ہیں وہ چیزیں آ جاتے ہیں، اس کو اہلا ازغاس بولتے ہیں۔ وہ آ گیا، وہ جو بادشاہ کی خدمت میں مامور تھا، اس کو ڈرنک بنا کے دیتا تھا، اس نے دیکھا نہیں یہ خواب شاید ہو سکتا ہے وہ ہمارا دوست جو وہاں بتایا تھا، جیسے اس نے بتایا تھا ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا، شاید وہ صحیح بتایا۔ بادشاہ سے کہا بادشاہ ہم کو جو ہے وہاں بھیج دیجیے، ہمیں جانے دیجیے جیل میں، اس سے ملنے دیجیے، خواب کی تعبیر شاید وہ صحیح بتایا۔ بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ۔ بادشاہ وہ آیا اور آ کر کے عرض کیا، خواب کو بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی کہ یہ جو ہے 7 سال موسم اچھا رہے گا، ویدر اچھا رہے گا، خوب پیداوار ہوگی، لیکن نیکسٹ 7 سال جو ہے بہت ڈراؤٹ رہے گا، قحط سالی ہوگی، اس وجہ سے بہت پریشانی ہوگی۔ تو بادشاہ سے جا کے بتاؤ خواب کی یہ تعبیر ہے، اور بادشاہ سے وہ اگلے 7 سال جو خشک سالی ہوگی، بہت پریشانی ہوگی، ابھی سے بادشاہ سے کہو کہ اس طریقے سے عمل کرے جہاں تاکہ اگلے 7 سال کو مینیج کر سکے، ورنہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی ملک، قوم، اور سب کے سب پریشان ہوں گے۔ تو بادشاہ کو جب خواب جا کے بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بولا یہ تو بہت اچھا کام کا آدمی، اس نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ ہم ان حالات سے کیسے نمٹیں گے یہ طریقہ بھی بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم کو جس جرم میں قید میں ڈالے ہو پہلے وہ ثابت تو کرو کہ ہم غلط تھے یا وہ غلط تھے، کس نے ہمارے خلاف الزام لگایا۔ بادشاہ کو تحقیق کرنی پڑی، اچھا آدمی جو ہے ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو جو عورتیں تھیں جو الزام لگا رہی تھی، عورتوں نے اعتراض کیا کہ غلطی ہماری تھی، یوسف کیا ہے سچے ہیں، یوسف صحیح ہے، یوسف پاک دامن ہے۔ تو خیر پھر اس طریقے سے وہ یوسف علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے قریب بیٹھا کیجیے، آپ ہمارے ایڈوائزر رہا کیجیے، ہمارے 9 رتنوں میں سے ہو جائیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم کو 9 رتن یا آنر نہیں چاہیے آپ کے دربار میں، ہمیں جو ہے کوئی ایگزیکٹو پوسٹ چاہیے، اور وہ ایگزیکٹو پوسٹ یہ ہے کہ فائنانس منسٹری ہمیں دو، اس لیے کہ معلوم ہے کہ جو آئے گا، جو سی پارٹی ہو، یو پی اے ہو، این ڈی اے ہو، جو بھی آئے گا کھا پی کر کے پورا دیوالیہ کر دے گا، اتنا کرپشن کریں گے۔ تو کوئی اچھا آدمی آئے اور میرے ہاتھ میں رہے تو ہم کرپشن سے ملک کو بچائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ان کو دیا کہ یہ آدمی ہے، ورنہ تو پورا بھارت ہے، وہ جس کو ملے گا وہی کھا پی کر کے بیٹھ جائے گا، 2G 3G 4G کتنا سارا ہوتا جاتا ہے، وہ سب ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بڑا رتبہ ملا، بڑی عزت ملی، بڑا مقام ملا، اور یوسف علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کی۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین پھر یوسف علیہ السلام کے پاس کنعان جو علاقہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، جو فلسطین کے علاقوں میں سے تھا، وہاں سے ان کے بھائی اور ان کے والدین پھر مصر گئے، ایجپٹ پہنچے، اور اس طریقے سے یہاں فلسطین سے ان کی قوم مائیگریٹ کر کے کہاں آئی، ایجپٹ آئی۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ سملیرٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے بچپن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان۔ یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں کے حسد کا شکار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کنویں میں ڈال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر والے چچا اس طریقے سے حرکت کی۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں پر بھی تہمت لگ سکتی ہے، بلا کسی جرم کے انسان کو قید کیا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، کوئی جرم نہیں تھا، حسد کا شکار اپنے بھائیوں کے ہوئے، حسد کے شکار ہوئے۔ اور اسی طریقے سے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے جب پارسا ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ہوتا ہے، تہمت لگایا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ قریب ترین لوگوں سے جدائی بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے جدا ہونا، بھائی بہن سے جدا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک انسان چھوٹے بچپنے میں اپنے بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے جدا ہو گیا ہو، اس کی پرورش کسی اور ملک میں ہوئی، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ امام صاحب نے بھی کچھ اشارے کیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم لوگ سننا چاہیں گے تفصیلی تو بہت وقت بھی لگے گا، مختصر سے وقت میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں جو میسیج دیا ہے ان میسیج پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔